الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکتوب شریف حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات کے دفتر اول کا مکتوب نمبر 124 ہے، اور یہ مکتوب شریف بھی حضرت ملا طاہر بدخشی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا گیا، اور اس سے جو پہلے والا مکتوب ہے اس کے ساتھ اس کا مضمون بھی ملتا جلتا ہے، یعنی یہ بھی حج کے متعلق ہے۔ اس مکتوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ملا طاہر بدخشی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات کی تھی تو اس میں اپنے حج پہ جانے کا ذکر کیا تھا، لیکن بعد میں حضرت مولانا طاہر بدخشی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حج کا مصمم ارادہ کر لیا تو جب انہوں نے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے صرف ایک گفتگو کے طور پہ بات کی تھی کہ میرا بھی جانے کا ارادہ ہے، لیکن مصالح دینی وہ راستے میں حائل ہوئی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہاں پر جانے کی اجازت نہ ملی، بلکہ مخلوق خدا کی خدمت اور ان کو تعلیم اور ارشاد میں مشغولیت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو حج کرنے کی اجازت نہ ملی۔ اس کے متعلق یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکتوب شریف اخوی خواجہ محمد طاہر بدخشی رسید للہ سبحانہ الحمد والمنت، کہ اپنے بھائی کی طرف سے خواجہ محمد طاہر بدخشی کی طرف سے خط موصول ہوا، جس پر الحمد اللہ تعالیٰ کی ذات کی حمد ہے اور اس کے شکر ادا کرتے ہیں کہ فطور در اخلاص محبت فقر را نہ یافتہ، کہ آپ کو اس فقراء کے راستے میں کہ فطور در اخلاص و محبت فقراء را راہ نہ یافتہ، کہ آپ کو فقراء کے ساتھ جو اخلاص اور محبت ہے اس کے اندر کوئی فطور نہیں ہوا اور اس کے اندر کسی فطور نے راستہ نہیں پایا، باوجود تمادی ایام مہاجرت این علامت سعادت عظیمہ است، کہ اس کے باوجود کہ ایام کافی عرصہ ہو گیا اور آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی اور آپ ہماری محفل پاک سے دور ہیں، لیکن آپ کا جو محبت کے علامات ہیں اور جو محبت ہے، اخلاص ہے، جو آپ کے مکتوب شریف میں موصول ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہم اس کو بہت بڑی سعادت کی علامت سمجھتے ہیں۔ محبت آثارہ چوں شما رخصت تلبیدید و برفتن عزم مصمم کردید، در وقت وداع این قدر مذکور ساختہ بود بہ احتمال کہ شاید ما ہم بشما در این سفر ملک شوے۔ آپ نے فرمایا کہ اے محبت کے آثار والے، جب آپ یہاں ہمارے پاس سے رخصت ہو رہے تھے اور آپ نے اجازت طلب کی تھی رخصت ہونے کی، اور آپ نے حج پر جانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، پکا ارادہ کر لیا تھا، تو آپ کو وداع کرتے وقت ہم نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ اس بات کا احتمال ہے کہ شاید ہم بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائیں، یعنی ہم بھی حج کے سفر میں آپ کے ساتھی بنیں۔ در وقت وداع ان قدر مذکور ساختہ بود بہ احتمال کہ شاید ماہم بشما درین سفر ملک شویں، کہ بس یہ بات جو ہے صرف احتمال کے طور پر کہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، لیکن اس وقت بھی ہمارا کوئی پختہ ارادہ نہیں تھا۔ ہر چند قصد کردہ شد استخارہا موافق نئے آمدن۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہم نے اس کا ارادہ کیا، لیکن جو استخارے کیے گئے اس سفر کے لیے تو انہوں نے اس سفر کی موافقت نہ کی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت نہ مل سکی۔ وہ تجویز ترین باب مفہوم نہ گشت، اور اس سلسلے میں کوئی ایسی بات یعنی اجازت کی بات جو ہے وہ ظاہر نہ ہوئی۔ بضرورت تقاعد ورزید صلاح فقیر ازول در رفتن شما نبود اما شوق شمارا ملاحظہ نمودہ۔ تو اس طرح ضرورت کے تحت ہم رک گئے ہیں، صلاح فقیر ازول در رفتن شما نبود، جب آپ یہاں سے گئے ہیں اس وقت کوئی مشورہ نہیں ہوا، یعنی کہ اس وقت کوئی
اس سلسلے میں کوئی زیادہ بات نہیں ہو سکی. اما شوق شمارہ ملاحظہ نمودہ، لیکن آپ کے اندر جو شوق ملاحظہ کیا یا شوق دیکھا حج پر جانے کا، تو منع سری نہ کر، تو واضح طور پر آپ کو اس سے منع نہیں کیا گیا. پھر اس کے متعلق آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ استطاعت شرط راست، کہ اس راستے کی شرط جو ہے، یعنی سفر حج کے لیے جو اہم شرط ہے وہ استطاعت کا ہونا ہے. بے استطاعت تضیع اوقات است، اور جب استطاعت نہ ہو، یعنی زیادہ راہ اور خرچہ وغیرہ نہ ہو، تو سفر کے سامان نہ ہو، تو اس وقت استطاعت یعنی کہ نہیں ہوتی. تو اگر اس استطاعت کے نہ ہونے کے باوجود اگر سفر کیا جائے تو وہ صرف وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. امر اہم گزاشتہ بامر غیر ضروری پرداختن مناسب نیست، کہ اہم بات کو چھوڑ دیا جائے اور غیر ضروری بات کو جو کہ فرض نہیں ہے اس کو اختیار کر لینا کوئی مناسب بات نہیں ہوتی. یعنی کہ تبلیغ دین کا کام، اللہ رب العزت کو کے ساتھ لوگوں کو واصل کرنے کا کام، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام، یہ زیادہ ضروری بات ہے بنسبت اس کے کہ انسان نفلی حج کے لیے چلا جائے. یعنی اگر استطاعت نہیں ہوگی کسی بندے کی تو وہ حج پر چلے جائے گا، تو اس پر چونکہ حج فرض نہیں ہوگا، لہذا اس کا جو حج ہوگا وہ نوافل میں شمار ہوگا، کیونکہ حج فرض ہونے کے لیے استطاعت کا ہونا ضروری ہے. درچند کتابت بشمع ان مضمون را نوشتہ، چند مکتوبات شریف میں آپ کے لیے جو لکھے گئے، جو مکتوبات شریف لکھے گئے ہیں ان میں اس مضمون کو لکھا گیا ہے. رسیدہ باشد یا نہ، یہ وہ آپ کو ملے ہوں یا نہ ملے ہوں، لیکن ان میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں. سخنی نس پیشتر مختارن، بات صرف اتنی سی ہے، اس کے علاوہ آپ پھر مختار ہیں، آپ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں. آج آپ حج پر جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے اور اگر آپ نہیں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.